کل خورشید شاہ صاحب، اچھا اس سے پہلے آپ کی کمیٹی پر آتے ہیں ذرا. آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں پی ٹی آئی کی بھی ریپرزنٹیشن تھی اور یہ کہا گیا کہ 90% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ اور کچھ تھوڑے بہت ایشوز ہیں. تو کوئی کیا ایشوز ہیں اور اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ہم نے اس کے اوپر کل تیسری میٹنگ تھی جی، اور یہ سب میٹنگ 2.5-3 گھنٹے کی چلی ہیں. تو واٹ وی ڈیڈ واز کہ الیکشن کمیشن کی امینڈمنٹ، جس طرح فاٹا کو کئی جگہوں پہ چینج کرنا تھا، سینٹ کی ریکمنڈیشن، نیشنل اسمبلی کے ممبران کی، ان سب کو کمپائل کر کے وی ڈسکس ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. اور اس میں جو تو کنٹینشس نہیں تھے وہ ایکسپٹ ہوتے گئے یا ریجیکٹ ہوتے گئے، اور جتنا جو کچھ ہوا ہے وہ کنسنسس سے ہوا ہے. جو ریجیکشن بھی ہوئی ہے یا ایکسپٹنس بھی ہوئی ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو. بہت زیادہ ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو خدشات تھے پولنگ ایجنٹس کے، پولنگ پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر کے ایشوز، ڈسٹنسز کے، ٹائم پہ ریزلٹس نہ آنا، تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جو کنٹینشس ایشوز تھے ان کو ہم نے کل پھر ڈسکس کیا. اب یہ سارا کچھ کمپائل ہو کے سو وی ہیو گون تھرو ایوری تھنگ ایک دفعہ، اور اس پہ پھر دوسری دفعہ بھی گئے ہیں. اب ہم لوگ منڈے کو انشاءاللہ 4 بجے ملیں گے اور منڈے کو جو جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس کو ریویو کریں گے، اور ریویو کرنے کے بعد کنسنسس کریٹ کریں گے. علی ظفر صاحب بھی تھے، ڈاکٹر افضل ڈانڈلا صاحب نیشنل اسمبلی سے تھے پی ٹی آئی کے، اور علی ظفر صاحب تھے سینٹ کے. علی ظفر صاحب نے خود یہ چیز وہاں پہ ایڈمٹ کی کہ جی کچھ چیزوں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آبجیکٹ کروں گا، ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو آلریڈی ڈراپ کر دیا تھا، کنسیڈر نہیں کیا. وہ جس طرح کے ان کا خاص طور سے اشارہ تھا بیننگ آف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. تو ہم نے کہا جی ہم الیکشن ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہ چیز کریں گے جو ہماری ڈومین میں، ہم اپنے آپ کو ان نیسیسریلی ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ریکمنڈیشن تھی سینٹ کے، شاید ایک ممبر تھے یا زیادہ تھے ان کی طرف سے، کہ فارن فنڈنگ کی بھی تھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ آلریڈی قانون میں ہے، آلریڈی پروسیجر ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نہیں فردر اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے تھے، یا وہ تو ہم وی مووڈ آن. تو اس لیے اب وہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں کچھ چیزیں ان رائٹنگ دوں گا، ہم بالکل دیکھیں گے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ڈسکس کرنے کے جو اکاموڈیٹ کر سکے کریں گے. ادروائز ہم ان کو بتائیں گے کہ جی یہ کیوں نہیں ہم کر سک رہے یا اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ بالکل بتائیں گے. جی تو یہ جہاں تک کسی پارٹی کے بین کرنے کا معاملہ ہے، اس میں تو خرم دستگیر صاحب نے بھی بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ کابینہ میں کنسنسس ہے ہی نہیں تو بین کرنے کا، اس لیے ہم اس ایشو کو لے جائیں گے ہی نہیں ٹو دا سپریم کورٹ. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم پلس یور پارٹی، یعنی انکلوڈنگ یور پارٹی آف کورس، کہ یہ ایک ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ حکومت یہ ایشو نہیں اٹھائے گی جتنے بھی اب اس کے دن باقی رہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں بین کرنے کے؟ از دس ڈن اینڈ ڈسٹڈ ڈیل کہ اب اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا؟ ناٹ ٹو مائی نالج، مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ہے. میں کوئی پچھلی 2 کیبنٹ میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکا تو مجھے یہ اس کا نہیں ادراک ہے، مگر یہ ابھی ڈسکشن نہ ہوئی ہے، نہ میں اس کا حصہ تھا اگر ہوئی ہے. جی یعنی کہ پارٹی کو بین کرنا یا نہ کرنا، کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ کنسنسس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جائیں گے اس کو بین کرنے کے لیے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کی کمیٹی کا تعلق ہے اس کا اس سوال سے تعلق ہی نہیں. ہیو آئی انڈرسٹوڈ کریکٹلی؟ جی ہم تو وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے کنسنسس ڈاکیومنٹ جس کے اوپر ہم الیکشن فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا سکیں، تو ہم اس کے اوپر ایمفیسس. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا ایاز صادق صاحب کہ لگتا ہے کہ اصل چیز اصلاحات میں ایک جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے مداخلت کا. جیسے 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا تھا، پھر جو پری پول ریگنگ کا معاملہ تھا، کاغذات نامزدگی واپس کرائے گئے. تو یہ جو تمام ہیں کہ ان کو اس پر ڈسکشن ہوئی جی پارٹی آپ کی میٹنگ میں؟ جی ہم یہاں صرف ڈسکشن نہیں ہوئی، اس میں جو ایکٹرز تھے ان کے نام بھی لیے گئے کہ اس آدمی نے یہ کرایا تھا اور اس نے وہ کرایا تھا، اور
مگر ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اس کو واٹر ٹائٹ بنائیں جس میں کہ یہ چیزیں اوائڈ ہو سکیں. اچھا، تو جو سٹیپس لیے جائیں یعنی کہ کوئی ایجنسی سے کوئی انوالو نہ ہو، کوئی وہ جیسے آپ کی دور میں وہ لفظ آ گیا تھا کہ جی زرعی محکمہ کے زراعت کا لوگوں کو نہ ڈرائے دھمکائے، تو یہ آپ اپنے ریفارمز کے تھرو بھی کر پا رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی کمیٹی ہے آپ اس معاملے کو ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ جی، ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. پھر ڈسکا میں جو ہوا تھا کہ ریزلٹس غائب ہو گئے تھے، ریزلٹس نہیں آئے، اس کو بھی ایڈریس کیا ہے. ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی سارے ممبران کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ اس میں الیکشن کمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ بیکاز جیسے آر ٹی ایس کا بیٹھنا یا بٹھایا جانا وہ تو بہت کریٹیکل تھا، اس میں تو بڑا رول ہوگا الیکشن کمیشن کا بھی. جی نہیں، وہ ایکچولی نادرا اس دفعہ وہ نادرا کو یوز ہی نہیں کرنا چاہ رہے. وہ نادرا کا آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا، بٹھانے والے کوئی اور تھے. الیکشن کمیشن نے نہیں بٹھایا تھا. وہ اس زمانے کے الیکشن کمشنر جو تھے وہ ڈی لمیٹیشن میں کافی ایکٹیو تھے. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ سب کی نالج میں ہے یہ کے پی میں کچھ حلقوں میں، اور یہ آبجیکشن بھی ریز ہوئے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سو ہم بیسکلی آر ٹی ایس کا سسٹم کیا لا رہے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کو آپ نے کس طرح بھیجنا ہے، فزیکلی بھی لے کے جانا ہے ریزلٹ، اور الیکٹرانکلی یا جو بھی سسٹم ہوگا اس کے تھرو بھی بھیجنا ہے. آپ نے پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر اینڈ تھم امپریشن ہونے ضروری ہیں. ریزلٹ کمپائلیشن اکٹھی ہوگی، کنسالیڈیشن میں کون بیٹھا ہوگا، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوگی.